یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ فی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے علم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ فرمائی ہے، جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اور اب جو کچھ بھی لوگ اس کے بعد میں ترتیب بدلتے رہیں گے یا اپنے مذہب نئے لاتے رہیں گے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ اللہ، اللہ تعالیٰ پر یسیر، آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لم ينزل، جو نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بھی سلطاناً کچھ بھی غلبہ یا دلیل، وما لیس، نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کچھ بھی علم، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کچھ بھی مددگار۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں کو سجدے کرتے ہیں یا دوسری کی جو اللہ کے دین میں بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں بتائی، اپنے پاس سے لے کے آتے ہیں شریعت، یا اپنے پاس سے کوئی بات لے کے آتے ہیں، تو جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کے بارے میں، یعنی اپنے پاس سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، مذہب بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو لوگوں نے بعد میں اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں مذہب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا کہ جو پھر یعنی اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر، ان کا پھر نہ کوئی دنیا میں مددگار ہوگا اور نہ ہی پھر آخرت میں کوئی مددگار ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جس وقت پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان کے اوپر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح کر کے، تعریف، پہچان لیتے ہیں وہ فی وجوہ الذین، جو ان کے چہروں میں ان لوگوں کے، کفر المنکر، جن لوگوں نے کفر کیا اور انکار کیا، یکادون، قریب ہے، یسطون، وہ حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون، جو پڑھتے ہیں، علیہم، اوپر ان کے، آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبئکم، کا میں بتا دوں تم کو، بشر من ذالکم، اس کے علاوہ کوئی اور بھلائی، النار، آگ کی، وعدہ اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، استغفر اللہ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں، اپنے مذہب بنا لیتے ہیں، جیسے اب کتنے ہی لوگوں نے، پیروں نے ایسے مذہب بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حلال ڈانس ہے، کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے، استغفر اللہ، کوئی کچھ بنا رہا ہے، یعنی کہ یہ ساری جو چیزیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے سب کچھ، اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی خوشخبری دے گا، استغفر اللہ، اور فرمایا کہ ان کو آگ کی خوشخبری دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر لیے ہیں انسان سے، جنت کے اور جہنم کے، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ان کے ساتھ وعدے کو پورا کرے گا، اور اللہ ہی کی طرف سے کو لوٹ کر جانا ہے۔ پڑھنا اگلا پڑھ دوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا، بیان کر دیا، مثل، مثال، فاستمعوا لہ، پس سن لو اس کو، ان الذین، بے شک جو لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لن یخلقوا، ہرگز نہیں بنا سکتے وہ، یا پیدا کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں سب کے سب، لہو، اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر وہ چھین کر لے جائے ان کی مکھی، شیئاً، کچھ بھی چیز، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس سے، ضعف الطالب، کمزور ہے طالب بھی، والمطلوب، اور طلب کرنے والا، اور دونوں، یعنی کہ طالب بھی اور مطلوب بھی دونوں ہی کمزور ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکارتے ہیں، دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسی چیز کو پکار رہے ہیں جو بالکل ایسے ہیں کہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور فرمایا کہ اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں
تب بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہاں تک کہ اگر مکھی کوئی ان کے کھانے کی چیز کو اٹھا کر لے جائے تو وہ اس سے واپس طلب نہیں کر سکتے، اسے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی مکھی اٹھا کر لے گئی ہے اور کون یعنی کتنی رفتار میں اور تیزی سے وہاں سے بھاگی ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھی بھاگیں گے تب بھی اس کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق و قدری ہی، جیسا کہ اس کے حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لقوی عزیز، البتہ زبردست ہے اور قوت والا ہے، بے شک۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں اپنے پیروں کو، اپنے بابوں کو اور اپنے یعنی قبروں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کا حق ویسے سے ہی ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق کرنا چاہیے تھا ادا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تو زبردست قوت والا ہے، اور اللہ تو ہر ایک انسان کو دینے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ اپنے پیروں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یصطفی، چن لیتا ہے من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولوں کو، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی چنے ہوئے ہیں فرشتے، کہ کون سا فرشتہ کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اور کون سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے نازل فرمائے، اور کون سے بارش کے لیے، اور کون سے روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے ان کو۔ اب جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے، اس کے علاوہ میکائیل علیہ السلام لے کے آئیں۔ جب میکائیل علیہ السلام کوئی بارش کا کام کرتے تو کہتے تھے یہ کام نہ کرے وہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چنا ہوا ہے ان کو، اور لوگوں میں بھی انسانوں کو چنا ہوا ہے کہ کس کو نبی منتخب کرنا ہے اور کس کو کون سا رتبہ دینا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ وہ آگے بھیجا انہوں نے، وما خلفہم، جو پیچھا چھوڑا انہوں نے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تمام کاموں کو۔ یعنی جو بھی انسان عمل کرتا ہے، چاہے کم کرے، زیادہ کرے، پیچھے کرے، چھپ کر کرے، جہاں بھی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے اور اس کے علم میں، اور سب تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والے لوگو رکوع کرو تم، واسجدوا، اور سجدہ کرو تم، واعبدوا، اور عبادت کرو تم، ربکم، اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم، شاید کہ تفلحون، فلاح پا جاؤ تم۔ یعنی کہ اس میں بھی دیکھو شاید کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید کہ تمہارے یہ عمل اللہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور وہ عمل کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح دے دے اور تمہاری کامیابی ہو جائے۔ وجاہد، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حق ہے جہاد ہی، اس کے جہاد کرنے کا، هو اجتباکم، اور وہی چن لیتا ہے تم کو، وما جعل علیکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، فی الدین، دین میں، من حرج، کچھ بھی تنگی، ملت ابیکم، دین ہے یہ تمہارے باپ کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا سماکم المسلمین، اور نام رکھ دیا ہے تمہارا مسلمان، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور یہ ہے، لیکون الرسول، یہ کہ ہو جائیں رسول، شہیداً، گواہ، علیکم، تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور گواہ اوپر لوگوں کے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑ لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو، ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا مولا، فنعم المولا، اور اچھا ہے مولا، ونعم النصیر، اور بہترین کارساز ہے یا بہترین مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہاد فرض کر دیا ہے۔ جہاد مطلب جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی یہ بات کہ جہاد کرنا صرف یہی نہیں کہ ہم سرحدوں پر جا کر لڑیں، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی سب سے بہترین جہاد کہا گیا ہے، کہ انسان کا ارادہ گناہ کی طرف کر رہا ہے لیکن وہ کہے کہ نہیں یہ گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، تو اس کو بھی جہاد کہا جائے گا، یعنی کہ اس کو ترک کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو فرمایا کہ انسان
ان تمام چیزوں سے اگر بچ جائے گا تو پھر سمجھو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف صحیح معنوں میں آ جائے گا۔ یعنی کہ جو بھی انسان کی بعض جو سلف صالحین تھے نا، وہ اگر ان کا دل کرتا تھا نا کوئی چیز کھانے کو، تو وہ بھی اس سے بھی ترک کرتے تھے کہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کھا، تو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کھانا۔ تو یعنی کہ اتنی زیادہ مجاہد تھے وہ اپنے نفس کے بارے میں، یعنی کہ اتنی خواہشوں کو رد کرتے تھے اپنی، تاکہ وہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ہم اپنی خواہشوں کو زیادہ پورا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دین میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے دین، جو تمہارے باپ کا دین تھا، وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا۔ اور فرمایا کہ جو بھی اس سے علاوہ ہے من قبل سے قبل فی ھذا لیکن رسول، تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ، اور جو تم کرتے ہو لوگوں کے بارے میں اس پر بھی اللہ، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ تو فرمایا کل قیامت والے دن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو مجھے گواہ بنایا جائے گا کہ آپ گواہی دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے بلائے گا اپنی امت کی کہ انہوں نے یہ عمل کیے، انہوں نے یہ عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری گواہی دینے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لو، بے شک وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا بہتر کارساز ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مولا ماننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔